بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شیطانی جال۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو شیطان کے پاس اس کا لشکر آیا اور کہنے لگا، ایک نبی کی تشریف آوری ہوئی ہے اور ایک امت ظاہر ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا، وہ دنیا سے محبت رکھتی ہے؟ شیطانی لشکر نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اگر وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ بت پرستی میں مبتلا نہیں، اور میں صبح و شام 3 باتیں لے کر ان کے پاس جاؤں گا۔ نمبر 1 ناحق مال لینا، نمبر 2 ناحق مقام پر خرچ کرنا، اور نمبر 3 ناحق مال کو روکنا، اور یہ دنیا کی محبت ایسی برائی ہے کہ تمام برائیاں اس سے پیچھے ہیں۔ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں دنیا کی تعریف بتائیے۔ فرمایا، میں ایسی چیز کی کیا تعریف کروں جہاں صحت مند بیمار، بے خوف نادم، محتاج غمزدہ اور مالدار آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے حلال میں حساب، حرام میں عذاب اور متشابہ میں عتاب ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ سے دوبارہ یہی بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، میں اسے تفصیل سے بیان کروں یا مختصر؟ عرض کی گئی، مختصر ہی بیان کر دیجئے۔ فرمایا، اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس جادوگرنی یعنی دنیا سے بچو کہ یہ تو علماء کے دلوں پر بھی اپنا جادو کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان دارانی کو تسرہ فرماتے ہیں، جب دل میں آخرت ہوتی ہے تو دنیا آ کر مزاحمت کرتی ہے، اور جب دل میں دنیا ہوتی ہے تو آخرت آ کر اس کا مقابلہ نہیں کرتی، کیونکہ آخرت معزز اور دنیا ذلیل ہے۔ یہ قول بڑی شدت کا حامل ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے خیال میں اس سلسلے میں سیار بن حکم کا قول زیادہ صحیح ہے۔ حضرت سیدنا سیار بن حکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع ہوتے ہیں، ان میں سے جو غالب آ جائے دوسرا اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جتنا تم دنیا کے لیے غمگین ہوگے اسی قدر فکر آخرت تمہارے دل سے نکل جائے گی، اور جس قدر تم فکر آخرت کرو گے اسی قدر تمہارے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے گی۔ علامہ سید محمد بن محمد حسینی مرتضیٰ زبیدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، احیاء العلوم کے تمام نسخوں میں سیار بن حکم ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ سیار ابو الحکم بصری ہیں، جنہیں یسار بن ابی یسار کہا جاتا ہے۔ ان کا نام وردان اور بعض نے کہا ورد یا دینار ہے۔ اس بات سے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے درجہ ذیل قول کی طرف اشارہ ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت ایک دوسری کی سوکنے ہیں، جس قدر ایک سے راضی ہوگی اسی قدر دوسری ناخوش ہوگی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے نزدیک دنیا اس خاک سے بڑھ کر نہیں جس پر تم چلتے ہو۔ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کس پر طلوع ہوتی اور کس پر غروب اور کس طرف سے آتی اور کدھر چلی جاتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ سے دریافت کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جسے اللہ عز و جل نے مال دیا ہو اور وہ اس سے صدقہ اور صلہ رحمی کرتا ہے، کیا وہ خود بھی اس سے خوشحالی کے ساتھ گزر بسر کر سکتا ہے؟ فرمایا، اگر اسے تمام دنیا بھی مل جائے پھر بھی اسے اس دنیا سے بقدر کفایت ہی لینا چاہیے اور باقی آخرت کے لیے آگے بھیج دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تمام دنیا مجھے حلال طریقے سے دے دی جائے اور آخرت میں مجھے اس کا حساب بھی نہ دینا پڑے تو بھی میں اس سے اس طرح بچوں گا جس طرح تم میں کوئی مرے ہوئے جانور کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑے بچا کر گزرتا ہے۔ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور سلام اور خیریت دریافت کی۔ اس وقت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے جس کی مہار یعنی نکیل سوکھی ہوئی گھاس کی تھی۔ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رہائش گاہ پر تشریف لائے تو وہاں تلوار، ڈھال اور کجابے کے سوا کچھ نہ دیکھا تو ان سے فرمایا، اگر آپ گھر میں کچھ ساز و سامان رکھ لیتے تو کیا حرج تھا؟ عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، یہ سامان تو ہمیں راحتوں ہی کا عادی بناتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دنیا سے جسم کی ضرورت کے مطابق لو اور دل کے لیے آخرت حاصل کرو۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خدا عز و جل کی قسم، بنی اسرائیل نے اللہ عز و جل کی عبادت کے بعد بتوں کی پوجا دنیا کی محبت کے سبب کی تھی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا عقل مندوں کے لیے غنیمت اور جاہلوں کے لیے غفلت ہے۔ وہ اس دنیا کو پہچانے بغیر ہی کوچ کر جاتے ہیں، پھر وہ واپس آنا چاہتے ہیں مگر نہیں آ سکتے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے،
جب سے تو دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ تجھ سے پیٹھ پھیرے جا رہی ہے، جبکہ آخرت سامنے آتی جا رہی ہے۔ لہذا تو اس گھر کے زیادہ قریب ہے جو تیرے قریب آ رہا ہے، اس کے نہیں جس سے تو دور ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کی دنیا بڑھ رہی ہے اور آخرت کم ہو رہی ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے، تو وہ شخص خسارے میں ہے، اپنی زندگی سے کھیل رہا ہے اور اسے اس کا ذرا بھی احساس نہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے برسر ممبر فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے تم لوگوں سے بڑھ کر کسی کو اس چیز میں رغبت کرتے نہیں دیکھا جس سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور رہتے تھے۔ اللہ عز و جل کی قسم، آپ پر 3 دن بھی نہ گزرتے تھے کہ آپ کا قرض آپ کے موجودہ مال سے بڑھ جاتا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ترجمہ، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دینا دنیا کی زندگی، دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، سورہ لقمان۔ پھر فرمایا، یہ کس کا فرمان ہے؟ اسی کا جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ دنیا میں مشغول ہونے سے بچو، کیونکہ دنیا کے مشاغل بہت زیادہ ہیں۔ بندہ خود پر مشغولیت کا ایک دروازہ کھولتا ہے تو اس پر مشغولیت کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ ہی سے منقول ہے کہ انسان قابل رحم ہے کہ وہ اس گھر پر راضی ہے جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اگر حلال کماتا ہے تو حساب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر حرام کماتا ہے تو عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ وہ اپنے مال کو کم سمجھتا ہے لیکن اپنے عمل کو کم نہیں سمجھتا۔ دینی مصیبت پر خوش ہوتا ہے جبکہ دنیاوی مصیبت پر روتا چلاتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کو ایک خط لکھا جس نے سلام کے بعد فرمایا، خود کو ان لوگوں میں سے آخری تصور کیجئے جنہیں موت نے آ لیا ہے اور وہ مردہ شمار ہو چکے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے جواب میں لکھا، آپ خود کو یوں خیال کیجئے گویا کہ آپ دنیا میں تھے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے آخرت میں ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا میں داخل ہونا آسان ہے لیکن اس سے نکلنا مشکل ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص پر تعجب ہے جو موت کو برحق جانتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو جہنم کو حق سمجھتا مگر پھر بھی ہنستا ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو اپنے اہل سے بے وفائی کرتے دیکھتا ہے پھر بھی اس پر مطمئن ہے۔ اس شخص پر بھی تعجب ہے جو تقدیر کو حق سمجھتا ہے مگر پھر بھی تکلیف اٹھاتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس نجران کا ایک شخص آیا جس کی عمر 200 سال تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ اس نے کہا، کچھ برس مصیبت کی نظر ہو گئے اور کچھ آرام و سکون سے گزر گئے۔ دن رات یوں ہی گزرتے چلے گئے، پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہے اور مرنے والے دنیا سے کوچ کرتے رہے۔ اگر بچے پیدا نہ ہوتے تو مخلوق ختم ہو جاتی، اور اگر کوئی شخص فوت نہ ہوتا تو دنیا لوگوں کے لیے تنگ ہو جاتی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، جو چاہتے ہو مانگو۔ اس شخص نے کہا، میری عمر لوٹا دیجئے یا موت کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ فرمایا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا، پھر مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو اپنی آرزو کی تکمیل پر خوش ہوتا ہے جبکہ اپنی عمر کا ایک حصہ خرچ کر کے تو نے یہ آرزو پائی ہے، پھر تو عمل میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے گویا اس کا نفع تجھے نہیں کسی اور کو ملے گا۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو اللہ عز و جل سے دنیا طلب کرتا ہے وہ اس کے سامنے حساب کے لیے زیادہ دیر ٹھہرنے کا سوال کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی جو چیز بھی تمہیں خوش کرتی ہے اس کے ساتھ تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اسے 3 چیزوں کی حسرت ہوتی ہے، جو کچھ اس نے جمع کیا اس سے سیر نہ ہو سکا، اپنی خواہش کی تکمیل نہ کر سکا، اور آخرت کے لیے تیاری نہ کر سکا۔ کسی عبادت گزار سے کہا گیا کہ آپ تو انگری کو پہنچ چکے ہیں۔ عبادت گزار نے کہا، تو انگری اسے نصیب ہوتی ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی کو دسرہ فرماتے ہیں، دنیا کی خواہشات سے وہی شخص رک سکتا ہے جس کا دل آخرت میں مشغول ہو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہم سب دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اس لیے ایک دوسرے کو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور نہ ہی ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارا یہ قصور معاف نہیں کرے گا اور معلوم نہیں کہ وہ ہم پر کون سا عذاب نازل کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تھوڑی سی دنیا کثیر آخرت سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دنیا کو ذلیل خیال کرو، اللہ عز و جل کی قسم اس سے بڑھ کر ذلیل کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ عز و جل کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی نعمت دینے کے بعد روک لیتا ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اسے دوبارہ دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ عز و جل کے نزدیک حقیر ہوتا ہے وہ اس کے لیے دنیا کشادہ کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ یوں دعا کیا کرتے تھے، یا ممسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنک
امسی کی دنیا انی، یعنی اے وہ ذات جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، مگر جب تیرا اذن ہو دنیا کو مجھ سے روک دے۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے عمر بھر روزہ رکھا، ناغہ نہ کیا، رات بھر قیام کیا، سویا نہیں، اپنے مال کو صدقہ کیا، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہا۔ ان اعمال کے باوجود اسے قیامت میں لا کر کہا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی نگاہ میں اس چیز کو عظیم خیال کیا جسے اللہ عز و جل نے حقیر کیا، اور اسے حقیر سمجھا جسے اللہ عز و جل نے عظیم کیا۔ اب بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے نزدیک دنیا عظیم نہیں اور ساتھ ہی سر پر گناہوں کا بوجھ بھی نہیں؟ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا و آخرت کا معاملہ شدت اختیار کر گیا، آخرت کا معاملہ تو یوں شدت اختیار کر گیا کہ تم اس پر کسی کو مددگار نہیں پاتے، اور دنیاوی معاملہ یوں شدت اختیار کر گیا کہ تم دنیا کی جس چیز کی طرف بھی ہاتھ بڑھاؤ گے تو کسی فاسق کو اس کی طرف سبقت کرتا پاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا آسمان و زمین کے درمیان پرانے مشکیزے کی صورت میں لٹکی ہوئی ہے، اللہ عز و جل نے جس دن سے اسے پیدا کیا ہے اس دن سے فنا ہونے تک یوں پکارتی رہتی ہے، اے میرے رب عز و جل، اے میرے رب عز و جل، میں تجھے ناپسند کیوں ہوں؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ناچیز خاموش ہو جا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انسان کے دل کو دنیا کی محبت اور گناہ دونوں گھیرے رکھتے ہیں تو وہ کیسے بھلائی تک پہنچے گا؟ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے دل کو دنیا کی کسی چیز کے ساتھ خوش کیا تو اس نے حکمت کو گم کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش کو قدموں تلے روندا تو شیطان اس کے سائے سے بھی دور ہو گیا، اور جس نے اپنے علم کو اپنی خواہش پر غالب رکھا تو وہی غالب ہے۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی علیہ رحمہ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے دنیا کو جمع کیا اور اپنے نفس کو ضائع کر کے آخرت کی طرف چلا گیا۔ عرض کی گئی، وہ تو فلاں فلاں عمل کرتا تھا، اور اس کے مختلف نیک اعمال کا ذکر کیا گیا تو فرمایا، جب وہ دنیا جمع کرتا تھا تو یہ اعمال اسے کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم دنیا کو دشمن خیال کرنے کے باوجود اس سے محبت کرتے ہیں، اگر اسے دوست سمجھتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ کسی دانا یعنی عقلمند سے پوچھا گیا کہ دنیا کس کے لیے ہے؟ تو جواب ملا، جو شخص اسے چھوڑ دے۔ پوچھا گیا، آخرت کس کے لیے ہے؟ فرمایا، جو اسے طلب کرے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ دنیا ویران اور خراب گھر کی طرح ہے، اور اس سے زیادہ ویران وہ دل ہے جو اسے آباد کرتا ہے، اور جنت ایک آباد مکان کی طرح ہے، اور اس سے بھی زیادہ آباد وہ دل ہے جو اسے طلب کرتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو دنیا میں حق گوئی سے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک دینی بھائی کو نصیحت کی اور اسے اللہ عز و جل کا خوف دلاتے ہوئے کہا کہ دنیا لغزش کی جگہ اور ذلت کا مقام ہے، اس کی عمارتیں ویرانی کی طرف اور رہنے والے قبروں کی طرف جا رہے ہیں، اس میں اکٹھے رہنے والے لوگ ایک دن جدا ضرور ہوں گے، اس کی مالداری فقر اور کثرت تنگ دستی کا باعث ہے، اور اس میں تنگ دستی فراخی کا باعث ہے، تو تم اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہو، اس کے رزق پر راضی رہو، اور باقی رہنے والے گھر کو فنا ہونے والے گھر پر ترجیح دو، کیونکہ تمہاری زندگی ڈھلتے ہوئے سائے اور گرتی ہوئی دیوار کی طرح ہے، لہٰذا عمل زیادہ کرو اور امیدیں کم رکھو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ نے ایک شخص سے پوچھا، کیا خواب میں ملنے والا ایک درہم تجھے زیادہ پسند ہے یا بیداری میں ملنے والا ایک دینار؟ اس نے کہا، بیداری میں ملنے والا دینار زیادہ پسند ہے۔ فرمایا، تو جھوٹا ہے، کیونکہ دنیا میں جو تمہیں پسند ہے گویا کہ وہ تمہارے خواب کی پسند ہے، اور آخرت کے معاملے میں جو تمہیں ناپسند ہے گویا کہ وہ تمہاری بیداری کی ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن عیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے اصحاب دنیا کو خنزیر کے نام سے پکارتے ہوئے کہتے ہیں، اے خنزیر ہم سے دور ہو، اگر انہیں اس سے بھی برا نام ملتا تو وہ دنیا کو اسی نام سے پکارتے۔ حضرت سیدنا کعب بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں دنیا اس قدر محبوب کر دی جائے گی کہ تم دنیا اور دنیا والوں کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاؤ گے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عقل مند تین ہیں، جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے، جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، جو رب عز و جل سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ مزید فرماتے ہیں، دنیا اس قدر منحوس ہے کہ محض اس کی تمنا ہی اطاعت الہی سے روک دیتی ہے، تو پھر اس میں منہمک ہونے والے کا کیا حال ہے؟ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا سے بچنے کے لیے دنیا اختیار کرتا ہے اس کی مثال بھوسے سے آگ بجھانے والے شخص کی سی ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسین بندار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب تم دنیا داروں کو زہد و تقوی کے متعلق گفتگو کرتے دیکھو تو جان لو کہ وہ شیطان کے مسخرے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا،
जो शख्स दुनिया की तरफ मुतवज्जा होगा उसे उसकी आग यानी हिर्स जला कर राख कर देगी, और जो आखिरत की तरफ मुतवज्जा होगा उसे उसकी हरारत ढले हुए सोने की तरह कर देगी जिससे नफ़ा उठाया जाता है, और जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ मुतवज्जा होता उसे तौहीद की हरारत अनमोल पत्थर की मानिंद बना देती है जिसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, दुनिया 6 चीज़ें हैं: ग़ज़ा, मशरूब, लिबास, सवारी, निकाह और खुशबू। सबसे आला खाना शहद है और वो मक्खी का लुआब है। सबसे आला मशरूब पानी है और उसके पीने में नेक व बद सब बराबर हैं। आला लिबास रेशम है और वो कीड़े के लुआब से बनता है। सबसे आला सवारी घोड़ा है और उस पर सवार होकर आदमियों को कत्ल किया जाता है। निकाह में अहम चीज़ औरत से सोहबत करना है और ये शर्मगाह से मिलना है, और औरत अपने बदन के सबसे अच्छे हिस्से को संवारती है लेकिन उसके सबसे बुरे मुकाम का इरादा किया जाता है, और सबसे आला खुशबू कस्तूरी है और वो हिरन का खून है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।